الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأما بعد فقد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم بھائی عبدالحنان ظفر اور ان کے تمام رفقا کہ جن کی وجہ سے، جن کی محنتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے آج کا یہ ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام منعقد ہو رہا ہے، تمام منتظمین اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص بھائی عبدالحنان ظفر کے والد محترم جو آغاز کرنے والے تھے، ابتدا کرنے والے تھے، پہلی اینٹ رکھنے والے تھے، اور اس پورے حلقے میں، اس علاقے میں دعوت کے لیے، دعوت اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، غریق رحمت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ قابل صد احترام بھائیوں، استاد محترم فضیلت الاستاذ مفتی عبداللطیف صاحب حفظہ اللہ، سچی بات یہ ہے کہ میں محترم استاد جی سے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں آمنے سامنے، تو ان کی موجودگی میں بہت مشکل ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے اور ان کی موجودگی میں کچھ کہہ سکوں۔ انشاءاللہ تفصیلی باتیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ ان سے سنیں گے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ آج میں امت مسلمہ کے ایک مظلوم طبقے کا مقدمہ آپ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں چند منٹ کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ میدانوں میں کھڑے ہو کے قربانیوں کا عمل شروع کرتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر اس کو نبھانے کے لیے اپنی جانوں تک سے گزر جاتے ہیں، وہی لوگ ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی لوگوں نے، مار کھائی لوگوں نے، پابندیاں برداشت کی لوگوں نے، ہجرتیں کی لوگوں نے، ظلم و بربریت کا نشان بنے لوگ، لیکن وہ اللہ کے بندے جو دنیا سے رخصت ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیتے گئے، اللہ ان کی قبروں کو بھی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، انشاءاللہ اس عقیدے کا تحفظ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت میں کہیں ہلکی پھلکی بھی، تھوڑی سی بھی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح آج کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی، یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، اللہ نے پھر موقع دیا انشاءاللہ۔ آج کی جاتی ہے، اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہیں، وہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیصلے دینے والے، فیصلے سننے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلے سنانے والے، ان کو قائل کرنے والے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ملک میں یہ بیٹھے ہیں لوگ جو حقیقت میں دشمن ہیں دین کے، عقیدے کے دشمن ہیں، جو قادیانیوں کے لیے، ان ملعونوں کے لیے سپیس پیدا کرتے ہیں کہ انہیں بھی راستہ ملنا چاہیے، انہیں بھی اپنی دعوت پیش کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہیے۔
لیکن انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مر مٹنے والے جانثار جب تک موجود ہیں، ان ملعونوں کے لیے کوئی سپیس پیدا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، اور جو کوشش کرے گا وہ نشان عبرت بن جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ تو عقیدہ ایک مسلمان کا، اس کے ایمان کی بنیاد ہے یہ۔ لیکن میرے قابل صد احترام بھائیوں، اس پہ تو بہت ساری باتیں ہوئیں اور بعد میں ہوں گی۔ آج میں آپ احباب کے سامنے ریاست فلسطین کے عوام کی بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 14 مہینوں سے مسلمانوں پر ایک ایسی خوفناک جنگ مسلط کی گئی، پچھلے 14-15 مہینوں سے ایک ایسی خوفناک جنگ وحشیانہ طریقے سے ظلم و بربریت کی ایک ایسی مثال ارض فلسطین پہ قائم کی گئی کہ اب تک اس ایک سال میں 60,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی۔ کہنا بڑا آسان ہے، آپ جس دیہات میں بیٹھے ہیں یہاں سے 10 اور دیہات اکٹھے کریں تو مرد و خواتین اور بچوں کو ملا کے شاید 60,000 کی آبادی پوری نہ ہو۔ اتنی بڑی تعداد میں 2.25 ارب مسلمان، اب تو 2 ارب ہو گئے، 56 57 60 کے قریب مسلمانوں کے ملک، مسلمانوں میں ایٹمی قوتیں، مسلمانوں میں بڑی بڑی مضبوط اکانومی والے ملک، مسلمانوں میں بڑی بڑی فوجیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مسلمانوں کے پاس۔ اس کے باوجود فلسطین کا باسی آج کہاں کھڑا ہے؟ وہ 5 بندوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے صف سیدھی کرتے ہیں۔ دشمن اتنا ملعون اور کم ظرف ہے، وہ جنازہ پڑھتے لوگوں پر بمباریاں کر دیتا۔ وہ نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے لوگوں پر بمباریاں کرتا ہے۔ وہ کسی جگہ پہ تقسیم ہوتے کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کھانا لینے والے اور دینے والوں پہ بمباریاں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے آخر؟ آج یہ حالت کیوں ہے امت مسلمہ کی؟ یہ ہر طرف پریشانی، ہر طرف آزمائشیں، مسلمانوں کے ملکوں میں استحکام نہیں ہے، مسلمانوں کی معیشت مستحکم نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر خلفشار کی صورتحال ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں پارٹیزم کے نام پہ ایسی خوفناک لڑائی ہے کہ آپس میں لڑنے والے تو اللہ کے بندوں کی آزادیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، یہ کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تمہارے القابات، تمہارے نام اور نام کے آگے اور پیچھے والی چیزیں ختم نہیں ہوتی، لیکن اقبال امت مسلمہ سے یہ سوال کرتا ہے، سبھی کچھ ہونے کے باوجود کیا مسلمانوں اسلام کی غیرت و حمیت بھی باقی ہے کہ نہیں ہے؟ عزتیں لٹ گئیں، چادریں تار تار کی گئیں، علاقے وہ خالی کروائے گئے، اللہ کے گھروں کو مسمار کیا گیا، سکول کالج یونیورسٹیاں بند کر دی گئیں، ہسپتالوں پہ بمباری کر کے نہتے عوام کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ لوگ، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ فرعون کے دربار میں ایک بندہ اٹھا تھا، اس نے کیا کہا تھا فرعون سے؟ اس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ فرعون میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا تو موسیٰ نبی کو اس لیے قتل کر دے گا کہ موسیٰ تجھے نہیں مانتا، وہ آسمانوں کے رب کو مانتا ہے علیہ السلام۔ یہی قصور ہے فلسطین کے لوگوں کا، یہی قصور ہے۔ قبلہ اول کے دفاع کے لیے، مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے، اللہ کے لیے، عقیدہ توحید کے ماننے والے اپنی قربانیاں دے چکے، اپنی اولادوں کی قربانیاں دے چکے، اپنی عزتوں کی قربانیاں دے چکے۔ 60 ملک مسلمانوں کے مسئلہ فلسطین میں اگر کوئی کردار رکھتے ہیں تو وہ امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیا کردار ہے؟ وہ اور لوگ تھے، وہ اور لوگ تھے۔ ہم تو جیتے تھے فقط جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ اللہ کے بندے، یہ بھی دنیا سے گزر گئے۔ ساری زندگی سلطان صلاح الدین، اتنا بڑا نام،
اتنا بڑا سلطان ساری زندگی کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، حج بیت اللہ اور عمرہ ادا نہیں کر سکا. کہتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں قبلہ اول کو آزاد کرواؤں گا. میں ساری زندگی اسی کوشش میں، اسی محنت میں، اسی جہاد میں، اسی قربانی میں اپنے آپ کو، اپنے لشکر کو ساری زندگی میں نے میدان سجا کے رکھا اور اپنی قوت کو تیار کرتا رہا. میں اپنی ساری زندگی میں اتنا بڑا سلطان، اتنی جمع پونجی نہیں رکھتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کا دیدار کر سکوں. اللہ نے پھر اپنے بندے سے کام بھی لیا. اللہ نے پھر اپنے بندے کے ہاتھوں قبلہ اول کو ایسی کمال فتح دی کہ ساری دنیا دیکھنے والی تھی. سلطان قبلہ اول کو فتح کرنے والا تھا. ساری قوتوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. تو میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آج فلسطین کی بات نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹ میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے. ہماری اسمبلی، ہماری سینٹ میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے. ہمارے سیاستدانوں کی زبانیں مسئلہ فلسطین پہ گنگ ہیں، بات نہیں کرتے. یہ جو ہر چوتھے دن اپنے ذاتی مقاصد کے لیے انتشار کی فضا پیدا کرتے ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، کبھی آپ نے دیکھا یہ فلسطین کے لیے اس طرح کے ماحول بنائیں؟ کبھی آپ نے دیکھا یہ فلسطین کے لیے لوگوں کو جمع کریں؟ کبھی آپ نے دیکھا یہ کشمیر کی بات کریں؟ کبھی آپ نے دیکھا یہ امت کا مقدمہ لڑیں؟ نہیں. ان کی ذاتی جنگیں ان کی ذات سے شروع ہوتی ہیں اور ان کے اقتدار پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. یہ اقتدار کے حریص کبھی مسئلہ فلسطین پہ کردار ادا نہیں کریں گے. یہ کردار پہلے بھی نہتے عوام کو کرنا پڑا، آج بھی مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. تو فلسطین کا مقدمہ ہے، بیٹھتے اٹھتے اس کا ذکر کریں، عوام الناس میں فلسطین کے مقدمے کو پیش کریں. اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے اداروں میں، اپنی دکانوں پہ، اپنی منڈیوں میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے. بھائی ارض مقدس ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کا خطہ فلسطین یہ بڑا مقدس مقام ہے، بڑا مقدس اور پاکیزہ مقام ہے. یہ امت مسلمہ کی وراثت ہے. کس کی وراثت ہے؟ اپنے باپ کے 4 مرلے ہم نہیں چھوڑتے. چھوڑتا ہے کوئی؟ یہ میرے باپ دادا کی وراثت ہے، 4 مرلے نہیں چھوڑتے. جو امت کی وراثت اللہ نے خطہ فلسطین کو بنایا، ہم نے کہا یہ عربوں کا مسئلہ ہے. عربوں نے کہا ہم تو اسرائیل کو ماننے کے دھیانے بیٹھے ہیں، بلکہ بہت ساروں نے مان لیا، اسرائیلی ناجائز ریاست کو تسلیم کر لیا. کوئی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہوتی ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. پاکستان پہ پریشر ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو خریدا جاتا ہے، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. پاکستان پر 400 پریشر ڈال کے فلسطین کے مسئلے پر پیچھے ہٹو، اسرائیل کو ریاست کے طور پہ تسلیم کرو. 2 اسٹیٹ فارمولا کے تحت اسرائیل بھی ایک ریاست ہوگی، فلسطین بھی ایک ریاست ہوگی. ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ تو ایک ایسا ملک ہے جو ملک نہیں ہے. ہم اس اسرائیل کو ملک نہیں مانتے. مسلمانوں کا ملک، ملک مقدس ایک ہی تھا، انشاءاللہ وہ ملک فلسطین ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ مفتی اعظم فلسطین آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں موجود ہے لاہور میں. 60,000 شہادتوں کے باوجود کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلی 60,000 شہادتیں دیں گے پر اللہ کے گھر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ. مسلمان تو الحمدللہ وہاں کے لوگ ڈٹے کھڑے ہیں. ان کی قربانیوں کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے، یہ رات، سردیوں کی رات بڑی تھوڑی ہے کہ کس طریقے سے وہ قربانی پیش کر رہے ہیں. لیکن بھائیوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ مقدمہ رکھتا ہوں، فلسطین کو یاد رکھیں. کچھ نہیں کر سکتے تو رات کی دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھیں. یقین مانیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو. پچھلی سردیاں صحراؤں میں گزاری، نہتے عوام،
نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کے لیے پانی کی بوند، نہ زخمیوں کے علاج کا کوئی سسٹم، نہ کوئی خیمہ، کسی بھی چیز کے ساتھ کتنی مشکل صورتحال میں سردیوں کے بعد پھر ایک گرمیاں آئیں خوفناک، اور آپ جانتے ہیں صحرا کی گرمی کتنی مشکل ہوتی ہے، گزار دی۔ پھر دوسری سردیاں صحراؤں میں بیٹھ کے اللہ کے آسرے پہ گزار رہے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ظالم قوتوں کو نیست و نابود فرما، مسلم حکمرانوں کو خواب غفلت سے یا اللہ جگا، مسلمانوں کو اپنا اتحاد کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں انشاءاللہ قبلہ اول کے دفاع کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، اللہ کے بندوں کی عزتوں اور چادروں کو بچانے کے لیے، یا اللہ اگر ہم کہیں کسی کھاتے میں استعمال ہو سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں استعمال فرما اور ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ تو کام ہے بھائیو، انشاءاللہ آپ سب لوگ جب کھڑے ہوں گے، آپ سب لوگ اس دعوت کو کھڑا کریں گے، گلی اور محلے سے اس دعوت کا آغاز کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ نہ صرف اللہ مسلمانوں کو یہاں آزادیاں دے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفتح علیکم الارضون، مسلمانوں ایک وقت آئے گا اللہ میری امت پر پوری زمین فتح کر دے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بھائیوں کا مقدمہ انشاءاللہ لڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ظالم قوتوں کو نیست و نابود بھی فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب بھائیوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔